بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہے ہیں، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون۔ کہہ دو پیارے پیغمبر کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اور بڑا کم ہی تم احسان مانتے ہو، بڑا کم ہی تم شکر کرتے ہو۔ ہمارے جسم میں 3 کنٹینر ایسے ہیں جن کو ہم نے فل کرنا ہے، جو کہ خالی ہیں۔ ایک پیٹ، ایک دماغ اور ایک دل۔ پیٹ کو ہم نے ان چیزوں سے بھرنا ہے جو کہ ہماری غذا ہے، جو ہمارا پیٹ ہضم کر سکے۔ مثلا اگر ایک گائے ہے، اس کے سامنے آپ گوشت رکھ دیں تو وہ نہیں کھائے گی، کیوں کہ وہ اس کی خوراک ہی نہیں ہے۔ بے شک وہ شدید ترین بھوک میں ہے نا، تو پھر بھی وہ نہیں کھا سکے گی، کیونکہ اگر وہ کھا بھی لے تو وہ ہضم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہی ہمارے دماغ کی کچھ غذا ہے۔ ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے کوئی علم چاہیے ہوتا ہے، ہم چیزوں کو پرکھنا چاہتے ہیں، ہم چیزوں کا پتہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تجسس ہوتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالا، تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تو ہم اس دنیا میں آ کے گود سے لے کر گور تک علم سیکھتے ہیں۔ کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے، ہم یہ علم سیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کی غذا ہے۔ اگر یہ ہم علم نہیں سیکھتے تو ہم ایک عام انسان میں اور ایک جاہل انسان میں فرق ہم سب سمجھتے ہیں۔ اور ایک ہمارے دل کی خوراک ہے۔ اگر وہ دل کو وہ خوراک نہیں ملے گی تو وہ دل میں اداسی پیدا ہوگی، دل میں خوف آئے گا، دل میں گھبراہٹ آئے گی، ڈپریشن آئے گا، انگزائٹی آئے گی، بہت کچھ آ جائے گا۔ کیا کہ دل کو وہ خوراک ہی نہیں مل رہی۔ اب دماغ کی خوراک کیا ہے، اس کو وہی چاہیے۔ پیٹ کی خوراک کیا ہے، اس کو وہی چاہیے۔ اور دل کی غذا کیا ہے، اس کو وہی چاہیے۔ ایک دل تو یہ ہمارے گوشت کا ٹکڑا ہے جو کہ ہمارے جسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگایا ہے، اور ایک جو ہماری روح ہے وہ اس دل کے ساتھ اٹیچ ہے۔ روح کا بھی ایک حیبت ہے، ایک جسم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پیارے پیغمبر آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ رُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح تمہارے رب کا حکم ہے۔ تو اس دل کا، اس جسم کا خاص کر کے، اس جسم کا اور اس دل کا خاص کر کے روح کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جو ہمیں بعض دفعہ خوشی ملتی ہے وہ ہماری روح تک خوش ہو جاتی ہے۔ ہمیں کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو ہمارے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خوشی ہمارے روح تک پہنچتی ہے۔ تو کچھ خوراک یا کچھ چیزیں ہمارے دل کی اور ہمارے روح کی بھی غذا ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں یہ غذا وہ بتائے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دل اور روح ہے کیا چیز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہیں جس نے یہ دل بنائے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے دل کی خوراک بتائے گا کہ اس دل کو امن اور سکون کیسے مل سکتا ہے، اس دل میں اطمینان کیسے آ سکتا ہے، یہ دل خوشیوں سے کیسے بھر سکتا ہے۔ ہم چاہتے شاید پتہ نہیں یہ مووی دیکھ لیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی، پھر اس کے بعد ایک اور مووی آ گئی، پھر ایک اور مووی آ گئی، ایک اور وہ موویوں کے یہ گیم کھیل لیں گے تو شاید اس سے خوشی مل جائے گی، پھر ایک اور گیم آ گئی ہے، پھر وہ کھیلنے سے خوشی کی بجائے اور بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے پتہ نہیں یہ سپورٹس کر لیں، اس طرح سیر و سیاحت کے لیے چلے جائیں تو ہمیں خوشی مل جائے گی، یہ کام کر لیں تو خوشی مل جائے گی، یہ میں نئی گاڑی لے لوں تو خوشی مل جائے گی، نیا گھر لے لوں تو مجھے خوشی مل جائے گی۔ ایک موبائل آ گیا، پھر اس کا نیا ماڈل آ گیا، اس کا نیا ماڈل آ گیا۔ یہ ایک ان لمیٹڈ سی دوڑ سی لگی ہوئی ہے، یہ خوشی کی بجائے انسان کو اور غمگین کر دیتی ہے۔ نئے سے نئے کی ہرس، نئے سے نئے کی لالچ، یہ خواہش یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ان چیزوں سے ہمیں خوشی اور سکون اور اطمینان مل جائے گا، حالانکہ ان چیزوں میں وہ چیزیں خوشی اور اطمینان ہے ہی نہیں۔ ہم ان چیزوں سے اپنے دل کو بھر رہے ہیں جو ہمارے دل کی خوراک ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے جو ان دلوں کو سکون دے گا۔ اب کوئی بندہ نہیں مانتا، کوئی بتا نہیں میں تو ایک دو مووی دیکھوں گا تو مجھے اس سے سکون ملے گا، میں تو الکوہل شراب پیوں گا تو مجھے شراب سے سکون ملے گا، میں ایک سگریٹ پیوں گا، پھر 2 سگریٹ پیوں گا، پھر 3 سگریٹ، مجھے اس سے سکون ملے گا۔ کر کے دیکھ لے،
لے کے دیکھ لیں، یہ جس خالق نے بنایا ہے نا دل، اسی خالق نے یہ ہمارا پیٹ بنایا ہے، اور اسی نے اس پیٹ کے بھرنے کی خوراک بنائی ہے، اسی نے یہ دماغ بنایا ہے، اور اسی نے ہمیں علم دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے قلم سے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جس کو پتہ ہی نہیں، کچھ نہیں تھا. تو اللہ نے ہمیں دماغ دیا اور ساتھ میں علم بھی دیا تاکہ ہم اس دماغ کو بھر سکیں. اللہ نے ہی ہمیں پیٹ دیا اور اللہ نے ہی ہمیں خوراک دی کہ اس کو ہم نے سبزیوں سے، مشروبات سے، گوشت سے کیسے اس کو اپنے پیٹ کو بھرنا ہے. اور اللہ نے ہی ہمیں دل دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ شکر کرنے والا دل کیسے بنے گا جب اس میں اطمینان اور سکون آئے گا. تو اگر ہم اپنی مرضی سے، اپنے لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کی مرضی سے، یا ویسٹرن میڈیا کی مرضی سے، یا کچھ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے، یا سیر و سیاحت سے، یا زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرنے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو سکون مل جائے گا، یہ تو بڑا معمولی سا تھوڑا سا سکون ملے گا، اور وہ بڑا عارضی ہوگا، اور اس کے بعد پھر اداسی چھا جائے گی. آپ کسی اچھی سے اچھی پارٹی میں چلے جائیں گے، آپ کو 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے سکون ملے گا، پھر وہی اداسی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دل بیچارے کو بھرنا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر ہم اس بات کو نہیں مانتے تو ہم حقیقت کو نہیں مان رہے، ہم حقیقت کے سے دور بھاگ رہے ہیں. ایک گائے اور ایک بکری کے سامنے گوشت رکھ دو، وہ کبھی بھی نہیں کھائے گی. آپ کہیں نہیں میں نہیں مانتا، کھائے گی، تو کر کے دیکھ لیں. جس خالق نے وہ بنائی ہے نا، اس نے اس کا وہ یہ خوراک اس کی دی نہیں جو اس کے پیٹ بھر رہے ہیں. جس نے یہ تخلیق کی ہے اسی نے بتانا ہے کہ اس کے اندر کون سی خوراک جائے گی تو اس کے لیے فائدہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن. مؤمن کا مطلب ہوتا ہے امن دینے والا، سکون دینے والا، اطمینان دینے والا. وہی ہمارا خالق ہے اور وہی المؤمن ہے. تو جب مؤمن وہ ہے تو امن اور سکون دل کو وہ دے گا. ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، باہر بھی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، بازاروں میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی، چوری ڈکیتی ہو رہی، ہر چیز باہر معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے. ٹیررزم کا ڈنڈورا ہر طرف پیٹا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو نام ہی المؤمن ہے. وہی امن دیتا ہے اور وہی امان پیدا کرتا ہے، اور اسی سے ہی لفظ ایمان ہے. جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو گویا ہم امن میں آ گئے. جیسے وہ الاسلام ہے تو ہمیں وہ اسلام سلامتی دیتا ہے، اور جب ہم اس کی سلامتی کو لے لیتے ہیں تو ہم اسلام میں آ جاتے ہیں، تو ہم ایک پیسفل لائف سٹائل میں آ جاتے ہیں، ہم ایک پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. اسی طرح ہی اس کا نام المؤمن ہے. تو وہی ہمیں ایمان دیتا ہے، وہی امان دیتا ہے جب ہم ایمان لے آتے ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم والی روش اور ظلم والی زندگی اختیار نہیں کی، انہیں کو امن ملے گا. ایسا امن ملے گا کہ چاروں طرف طوفان ہوں گے، چاروں طرف مصیبتیں ہوں گی، لیکن آپ سکون میں ہوں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کوئی حدیث، تو آپ علیہ السلام ہر وقت مسکراتے کیسے تھے؟ ایک بندہ کیسے مسکرا سکتا ہے؟ تبھی وہ مسکرا سکتا ہے جب اس کا اندر سکون ہے. جب اندر ہی خوف ہے، گھبراہٹ ہے، اندر ڈپریشن ہے، تو اس کا بیچارے کا منہ ہی اترا رہے گا. کہاں سے اس کے اندر مسکراہٹ آ جائے گی؟ ایک مسکراہٹ نہ صرف چہرے کی خوبصورتی ہے بلکہ صحت کی علامت ہے. یہ پورا جسم آپ کا صحت مند ہو جائے گا ایک مسکراہٹ سے. اور نبی علیہ السلام کہ مسکرا کے اپنے ساتھی کو ملنا، اپنے بھائی کو ملنا بھی صدقہ ہے.
تو یہ مسکراہٹ ایسے نہیں آ جائے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے. اوپر سے آپ آرٹیفیشل مسکراہٹ لے لیں گے تو وہ بڑی عارضی سی ہوگی. یہ منہ پہ مسکراہٹ کا ہونا یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک زندگی ہے، یہ ایک طریقہ حیات ہے. تو یہ کب آئے گا؟ جب المؤمن ہمیں امان دے گا، جب ہم مؤمن ہو، جب ہم ایمان لے آئیں گے. جب ہم ایمان لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوگا. جب اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تھوڑی سی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو امن اور سکون دیا جب اس کو آگ میں پھینک رہے تھے. اللہ اکبر. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں امن اور سکون دیا. وہ لڑنا جھگڑنا نہیں شروع ہو گئے، وہ واویلا نہیں کرنا شروع ہو گئے، مر گئے نہیں. وہ ایک امن اور سکون میں تھے کہ ان کو پتا میرا رب میرے ساتھ ہے. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے نبی علیہ السلام کو، حضرت بکر صدیق کو غار ثور میں امن دیا. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں امن دیا. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے بدر کی وار میں صحابہ کرام کو اونگ آ رہی تھی، نیند آ رہی تھی، گھبراہٹ ختم کر کے ان کو امن اور سکون دیا. تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے کل بھی امن دیا تھا، آج بھی امن دے گا، وہی امن دے گا. اسی سے ہی ہم نے امن مانگنا ہے. وہی اس دل کا خالق ہے، وہی اس دل کا مالک ہے، اور وہی اس دل کا رازق ہے. اس نے اس دلوں کو رزق دینا ہے. اس سے پوچھیں کہ اس دل کو رزق کہاں سے ملے گا، تو وہ بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بڑے بڑے مشکل مرحلے آئیں گے انسان کی زندگی میں، مصیبتیں آئیں گی چاروں طرف سے. مصیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے آتی ہے. انسان کہتا ہے اب میں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو بندہ اللہ پہ ایمان لے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. تو اس میں امن اور سکون ہوگا. دیکھیں جب یہ ہیں وہ والی مصیبتیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، وما اصاب من مصیبت ومن اذن اللہ وباذن اللہ، جو بھی مصیبت آئی وہ اللہ کے اذن سے آئی. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پہ ایمان رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. تو یہ تھا معاملہ ہوا اس کی زندگی میں. اب وہ مومن جو ہے نا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے، اب اس کی روح نکل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کر رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. جو امن ہے نا اس کا اپوزٹ خوف ہے. تو فرشتے آ کے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو غم کرو اور نہ خوف کرو. اللہ اکبر. یہ وہ موقع ہے زندگی ساری میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکالتا رہا. سب سے بڑی مصیبت جو ایک انسان کے اوپر آ سکتی ہے وہ اس کی موت کا ٹائم ہے. کہ موت سے بڑی کیا مصیبت ہے؟ اب وہ موت اس کے اوپر چھا رہی ہے. اب وہ موت کی کپ کپی میں ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. اللہ تعالیٰ نے موت کا سین بھی قرآن میں بیان کیا ہے کہ موت روح آستہ نکل کے انسان کے حلق تک پہنچ گئی ہے اور اس کی پنڈلی سے پنڈلی جڑ گئی ہے. اب وہ پتہ چلنا شروع ہو گیا اس کو کہ میں اب سب سے جدا ہو رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرشتے مومن کے لیے فرشتے نازل کر رہا ہے. المؤمن اپنے مؤمن بندے کو امان دے رہا ہے اس کی زندگی کے سب سے نازک ترین موڑ پر، اور فرشتوں سے دے رہا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ڈٹے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اب ان کے اوپر فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اب اس کی ایک ایسی مصیبت میں وہ مبتلا ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل ہو رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تخافوا، خوف نہ کر. اور یہ وہ خوف ہے جو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی کافر کو بھی خوف سے امن دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اللہ تعالیٰ نے قریش کو امن دیا تھا خوف سے،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا شہر بنایا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ کہ لوگ تو اچک لیے جا رہے ہیں مکے کے ارد گرد سے. تو مکے والے شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا. تو ابرہ آ رہا تھا, جب ابرہ نے وہ کعبہ کو گرانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج دی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, وہ ان کے اوپر سجیل پھینک رہی تھی, حجارت جو سجیل سے تھے وہ پھینک رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایونٹ سے ساری دنیا کو بتا دیا کہ مکہ اور مکہ والوں کو کبھی نہیں چھیڑنا دوبارہ. تو وہ پورے امن میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کافر کے ہوتے کافروں کو بھی امن دیا. اللہ اکبر, ان کی زندگی میں. تو کہ جا مومن, تو مومن پھر کیا شان ہے. تو اللہ تعالیٰ مومن کو بھی امن دیتا ہے, نہ صرف اس کے ارد گرد کو امن دیتا ہے, اصل میں تو امن اس کے اندر ہے. تو جب مومن کے دل میں اندر میں امن ہوگا نا, تو وہ ہر مشکل اور ہر پریشانی سے راستہ نکال کے نکل جائے گا, اور وہ ان مصیبت اور پریشانی والے حالات میں بھی مسکرانا سیکھ لے گا. اور اب جب اس کی موت آ رہی ہے تو فرشتے آ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ڈرنا نہیں, خوف نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, ہم تمہیں اس جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا تم سے بڑی دفعہ وعدہ کیا تھا, تمہیں جنت ملے گی, جنت ملے گی, جنت. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اب تجھے وہی ملے گا جو تم چاہو گے, جو مانگو گے ملے گا, اور خاص مہمانی بھی رب رحمان سے ملے گی. سبحان اللہ. اس کو کون سا خوف ہے اب بندے قبروں سے اٹھ رہے ہیں, محشر کا ٹائم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ, تمہیں کیا معلوم, ہم انسان بیچاروں کو کیا معلوم کہ قاریہ کیا ہے. قرا اس چیز کو کہتے ہیں جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. پہاڑ پہاڑوں سے ٹکرا رہے ہیں, سیارے سیاروں سے ٹکرا رہے ہیں. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ, آسمان پھٹ رہا ہے, زمین پھٹ رہی ہے. وقال الانسان ما لا, انسان کہ اس کو ہو کیا گیا ہے, ہر طرف ہر چیز تباہ و برباد ہو رہی ہے. تو چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں تو شدید ترین آواز پیدا ہو رہی ہے. تو اسی طرح القاریہ مل قاریہ, تمہیں کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا. قرا عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جسے دو آبجیکٹ آپس میں ٹکرائیں تو اس سے آواز پیدا ہو. تو وہ قیامت کے دن کا نام ہی القرا ہے, القاریہ ہے, کیونکہ وہ چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں گی, تباہ و برباد ہو رہی ہوں گی. پہاڑ پہاڑوں سے ٹکرا رہے ہیں, سیارے سیاروں سے ٹکرا رہے ہیں, ہر چیز ختم ہو رہی ہے. تو اس خطرناک ترین دن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اللہ اکبر. وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس وقت کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. سبحان اللہ. جب ہر طرف خوف, یوم یجعل الولدان شیبا, اگر کوئی بچہ اس دن کو دیکھ لے نا تو خوف کے مارے اس کے سارے چہرے پہ بڑھاپے کے اثار آ جائے. اللہ اکبر. بچے کی شکل کو بوڑھے کی شکل میں تبدیل کر دے گا وہ خوف, ایسا خطرناک خوف ہوگا یوم القیامت کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وہ المؤمن جو ہے نا, وہ نہ صرف اس کو دنیا میں اس نے امن دیا کہ ان کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے نکلنے کا رستہ دکھایا. جب موت آئی تو فرشتے بھیجے, اللہ نے کہا کہ اللہ تخافوا, خوف نہیں کرنا. اب وہ قبروں سے اٹھ رہے ہیں, جب قبروں سے اٹھ رہے ہیں تو ہر طرف گھبراہٹ کا عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم من یومئذ ہم فزع یومئذ آمنون, اس دن وہ اس گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امن نصیب کرے, ہمیں بھی بتا دے کہ امن کس طرح ملے گا ہمیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے ہی اس دل نے امن لینا. یہی خوراک ہے, جو مان لے اس کے لیے بھی یہی خوراک ہے, اور جو نہیں مانتا خوراک اس کے لیے بھی یہی ہے. چاہے دنیا جہان کی جو مرضی چیزیں, نیا آئی فون لے لے, نئی مووی دیکھ لے, دنیا جہان کی سیر کر لے, ہر طرح کا کھانا کھا لے, وہ اندر کا امن نہیں ملے گا اسے. اندر کا امن لینا ہے نا تو جس نے یہ دل بنایا ہے نا, جس خالق جس مالک نے, اس کا نام المؤمن ہے, وہی اس کو امن دے گا, وہی اس کو خوراک پیدا بنائے گا اس کی. تو وہ خوراک اس نے بتایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ اللہ کی یاد ہے. اور اللہ کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دفعہ قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اقم الصلاۃ لذکری, تم ذرا نماز تو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. نماز کو اللہ نے اپنا ذکر کہا ہے. تو بندہ
इतनी चीज़ें तो करके देख ली है ना, नहीं ना सुकून और अमन मिला, तो एक दिन वज़ू करके अपने रब के आगे भी एक सजदा करके देख, एक ही नमाज में देख कितना अमन आता है। अल्लाह ताला नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कहते कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। देखो अल्लाह के आगे झुक के कि देखो कैसे अमन देता है वो, उसके आगे सजदा तो करके देखो कैसे वो उसका अपना कुर्ब नसीब करता है। वो इत्मीनान और सुकून तुम्हें कल्ब इसके अलावा कहीं से मिलेगा ही नहीं। एक अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये जिक्र हमने ही नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ये कुरान एक जिक्र है, ये हमारे दिल की खुराक है। जिस तरह हमारा जिस्म मिट्टी से बना है और मिट्टी इस ज़मीन से है, तो खुराक भी इस मिट्टी इस ज़मीन से निकल रही है हमारे जिस्म के लिए, और हमारी रूह ऊपर से आई है और इसकी खुराक भी अल्लाह ताला ने ऊपर से भेजी है, और वो अल कुरान है। एक आयत ही करा ज़रा समझ समझ के वरतिल कुरान तरतीला पढ़ के देखें कैसे अमन मिलता है। उसको भी मिलेगा जो नहीं मान रहा, उसको भी मिलेगा जो मान रहा है। मिलना इसी से ही है और किसी चीज़ से नहीं मिलना। किसी से ले लेंगे 2 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का अमन मिलेगा, फिर उदासी। ये कुरान ही है जो इंसान को अमन देगा, यही वो हमारी खुराक है। तो अपने दिल की खुराक को समझ लें, ये वो दवाई है जो खानी पड़ेगी इस दिल की शिफा के लिए। एक हमें नमाज पढ़नी पड़ेगी और एक हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा, ये इस दिल की खुराक है। और जिसने ये दोनों चीज़ें ना की वो भूखा ही फौत हो गया, उसका दिल तरसता ही रहा, उसमें लालच आ गई, हेरस आ गई, हवस आ गई, गुस्सा आ गया, नफरत आ गई, वो पता नहीं किन किन चीज़ों से अपने दिल को भरता रहा, लेकिन फ़ायदा कुछ ना हो। नमाज कायम करें और कुरान को पढ़ें समझ समझ कर, देखिए फिर कैसा अमन और सुकून मिलता है ज़िंदगी में। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो अमन और सुकून नहीं मिल जाएगा, दुनिया जहान की जो मर्जी चीज़ मिल जाए, लेकिन अमन और सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अल मुमिन है, तो वो हमें अमान दे और हमारे दिल को इत्मीनान दे, सुकून दे, और हमें वो सुकून वाले रास्ते पे चला दे, और हमें हमारी खुराक जो कहता है ना अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, वो ज़िक्र हमें नसीब कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।